تاکہ آنے والی زندگی میں اس کو پتہ لگے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، اچیور بنے گا. لیکن اب یہ معاشرے میں یہ ایک جو مزاج اس انٹرویو سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے، میں نے آپ کو کالم کا ذکر کیا کہ کرونا نما انسان، یہ بھی ایک وائرس ہے جو کہ ہمیں کرونا وائرس تو آج کل آپ کو پتہ ہے وہ انسان کو مار دیتا ہے، یہ انسان کے اندر کامیابی کے جذبے کو مار دیتے ہیں یہ لوگ. ایسے لوگوں کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ آپ نے لائف میں ہرڈلز دیکھی، لوگوں نے آپ کو ڈسٹریکٹ بھی کیا ہوگا، پریشان بھی کیا ہوگا، تو جب ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو کہ آپ کی امیدوں کے اوپر آ کے کاؤنٹر کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا میسج دیں گے ان لوگوں کو جو اس طرح کی پرابلم کو فیس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ جن 5 لوگوں سے ہر روز ملتے ہیں نا، آپ کی پرسنالٹی ان کا مکسچر ہے. جن 5 لوگوں سے آپ ریگولر ان ٹچ ہوتے ہیں، وہ آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کے کولیگ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جن لوگوں کے ساتھ آپ کا کنسسٹنٹلی کانٹیکٹ ایوری ڈے بیسس پہ ہوتا ہے، آپ ان کی پرسنالٹی کا مکسچر بن جاتے ہیں. اب یہ تو آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ میری زندگی میں مجھے کیسے لوگ چاہیے. اگر ایک بندہ مجھے ڈسکریج کر رہا ہے، وہ میرے مطلب کا ہی نہیں ہے. یہ تو میری چوائس ہے کہ میں اس کو الاؤ ہی نہ کروں. میں کہتا ہوں اپنی ایک شیل کریٹ کرو. آپ اپنے ارد گرد ایک ببل کریٹ کریں. اس ببل میں وہ بندے رہیں جو آپ کے مطلب ہے، ان کو باہر پھینکیں. کیونکہ دنیا میں ٹیکنیکلی 98% جو لوگ ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہوتے. ان کے لیے آپ کا بھلا کوئی معنی نہیں رکھتا. کوئی پیرامیٹرز ہیں پتہ لگ جائے یہ بندہ ٹھیک. ایگزیکٹلی، بالکل پتہ چل جاتا ہے. جیسے ابھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی تو کسی معاملے میں نے کہا کہ جی یس یو شوڈ ڈو اٹ، اور وہیں پہ کوئی صاحب ایسے بھی آپ کو ملے گا دفعہ کرو یار، یہ کوئی کام ہے کرنے والا. علی یاسر صاحب، کیا لگتا ہے زندگی میں کون سا ایسا ٹائم آیا تھا جس نے جب آپ کی لائف پلٹ گئی، آپ کو لگا کہ اب میں وہ بننے جا رہا ہوں جو میں نے بننا تھا؟ کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو، کسی کی بات نے اثر کر دیا ہو؟ دیکھیے، ایک تو واقعہ جو میں نے پہلے بتایا نا کہ جن صاحب نے مجھے کامنٹ دیا تھا کہ تم کچھ بھی بن سکتے ہو، تم اسپیکر نہیں بن سکتے، ایک تو وہ میرے لیے بڑی موٹیویشن تھی. سیکنڈلی، جس ہمبل بیک گراؤنڈ سے میں آؤں، میں نے جیسے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ایک ٹائم کا کھانا ملتا تھا، دوسرے ٹائم کے کھانے کی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ ملے گا یا نہیں ملے گا. امید ہی نہیں ہوتی تھی. ہاں بالکل، نہ امید ہوتی تھی. اچھا، امید ہوتی تھی لیکن یقین نہیں ہوتا تھا کہ آئے گا یا نہیں ہوتا تھا. تو والدہ نے بڑے زبردست طریقے سے ٹریننگ کی تھی. سنگل پیرنٹنگ تھی. اچھا، سنگل، اور گاؤں میں ان پڑھ عورت، اس کے باوجود ان کی ٹریننگ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تھی. کمال ہے. وہ کہتی بیٹا دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خالق کائنات تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. کہتی تعلیم یافتہ مت بنو، قابل بنو. ان کے یہ شروع سے مجھے ٹیچنگز تھی. تو جب میں ابراڈ گیا، ظاہری بات ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر کرے. تو اب جب ابراڈ جاتے ہیں تو بندے کو لگتا ہے کہ ایوری تھنگ ول بی سو ایزی فار می. بٹ میں جب گیا اتنا آسان نہیں تھا. خاندان کا پہلا بچہ تھا، اس سے پہلے کبھی بھی کوئی بھی ابراڈ نہیں جا پایا. تو ایسے دن بھی دیکھنے پڑے جب روڈوں پہ سونا پڑا. وہاں پہ پیسے رن آؤٹ ہو گئے، کچھ جاننے والا نہیں تھا، پیسے رن آؤٹ ہو گئے، روڈوں پہ سونا پڑا. پینے کے لیے پانی تھا، کھانے کے لیے صرف بسکٹ تھے. اور ایک دن کی کہانی نہیں، یہ پورے ایک ہفتے کی کہانی. بٹ یہی تو میں بچوں کو، یہی میں یوتھ کو ایک لیسن دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ کوئی بڑا ڈریم دیکھتے ہیں نا تو بڑی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو جائے. اگر قربانی دینے کا حوصلہ نہیں تو پھر ڈریم ہی نہ دیکھے. میں نے ڈریم دیکھا تھا کہ میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہوں. آئی نیو ڈیپ ڈاؤن کہ مجھے ایک بڑی پرائز پے کرنی ہے. اور جب میں روڈوں پہ سو رہا تھا، کوشچن کیا کہ میں غلط کروں یا صحیح کروں. میں نے کہا نہیں، میں صحیح کر رہا ہوں. ایون اف آئی ہیو ٹو سروائیو فار 20 days آئی ول اسٹل ڈو اٹ. کیونکہ اگر میں فیل ہوتا ہوں تو پوری نسل فیل ہو جائے گی. جو بچے آج گاؤں میں بیٹھے میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہوگا تو ہم بھی ایسا کریں گے، اگر ناکام ہوا تو ہم بھی اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بڑے لوگوں کی باتیں. تو یہ جو مومنٹس ہوتے ہیں نا اپنا یاسر بھائی، یہ آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں، یہ آپ کے کیریکٹر کو پالش کرتے ہیں. جیسے ہیرا ہے نا، جب اس کے اوپر پریشر پڑتا ہے نا تو وہ نکھر جاتا ہے. آپ کا کردار کے اوپر جب پریشر پڑتا ہے آپ کا کردار نکھر جاتا ہے. لیکن مشکل نہیں ہے، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے. بٹ اسی ٹائم پہ آپ دیکھیں لوگ لائف میں کیوں گیو اپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو فیئر ہو نا ان کے ڈریم سے بڑا ہو جاتا ہے. جو فیئر ہے، یہ بڑی مزیدار بات ہے. ہم کبھی کبھی بہت بڑے ڈریمز لے کے نکل پڑتے ہیں، اور شاید مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنی ابیلٹیز اور اپنے وسائل کو میسر نہیں کرتے اور خواب بڑا بنا لیتے ہیں اور جلدی تک جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ایک پوائنٹ، ایک لمٹ سیٹ کر کے چلنا چاہیے کہ یہ میری ڈیسٹینیشن ہے؟ ہم مانیٹری ٹرم میں بات کر لیتے ہیں
کہ جی میں زندگی میں یہ ABCD چیزیں حاصل کر لوں گا پھر میں رک جاؤں گا, اسٹیبل ہو جاؤں گا, ایسے رکھ کے چلنا چاہیے یا آپ انلمیٹڈ تھاٹ کے ساتھ چلیں؟ دیکھیے پتہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لائف کے ہر سٹیج میں اپنے آپ کو ریسیٹ کرنا چاہیے. فار ایگزامپل 20s میں, 30s میں, 40s میں, 50s میں آپ کو ریسیٹ کرنا پڑتا اپنے آپ کو. لیکن وہ ریسیٹ کیسے کرتے ہیں؟ پچھلے 10 ایئرز کی پروگریشن کی بیس پہ. اگر آپ پچھلے 10 سال دھکے کھائیں تو اگلے 10 سال میں کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کمنگ بیک ٹو دیٹ کوشچن کہ ریئلسٹک گول سیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کو پیسز میں بنائے. جیسے میں نے بنا, میں اسپیکر بننا چاہتا تھا, مجھے پتا اوور نائٹ میں نہیں بنوں گا. آپ کو اپنی منزل نہیں بدلنا, آپ کو اپنا راستہ بدلنا ہے. To be where I wanted to be, I had to choose a different path, but my destination was exactly the same. تو آپ نے اگر کامیاب ہو نا, بے شک جتنا بڑا خواب دیکھیں اس کو ریئلسٹک پیسز میں اس کو کنورٹ کریں کہ اتنے سالوں میں اتنا کچھ کر سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان شاید ساتھ ایسا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ جو مانیٹر کر رہا ہو آپ کی چھوٹی چھوٹی سکسیس کو, آپ کی اچیومنٹس کو, اور وہ آپ کو اپریشیٹ کرتا چلا جائے. آپ نے جو آغاز میں ذکر کیا کہ ایک شخص نے ایک کومنٹ کیا اور مجھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, اور لائف میں اس ایک فریز سے یا ایک سچویشن سے میں نے لرن کیا سارٹ آف ریونج چاہیے اس جملے کے ساتھ, اس انسان کے ساتھ نہیں, اس سچویشن کے ساتھ ریونج. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابیاں دی. ایک ایسا کریکٹر ہونا ضروری ہے جو آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہے اور آپ کو انکریج کرتا رہے, یا سیلف موٹیویشن ہی کافی ہے؟ دیکھیں سیلف موٹیویشن ایک لمیٹڈ, بہت لمیٹڈ لیول تک ملتی ہے. اس کے بعد آپ کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے. جب تک آپ کا سپورٹ سسٹم اسٹرانگ نہیں, یو آر نتھنگ وداؤٹ اے سپورٹ سسٹم. اچھا, سپورٹ سسٹم میں ہمارا جو مانیٹری سپورٹ ہے یا نو, پیپل سپورٹ. پیپل سپورٹ. اس میں نے بتایا نا کہ انسان کو اپنی ببل کریٹ کرنی چاہیے. اس ببل کے اندر ان لوگوں کو رکھیں جو جینوئنلی آپ کے خیر خواہ. جیسے ابھی ہم بیٹھے تھے, آپ نے کہا اپنے دوست کا مجھ سے انٹروڈکشن کروا کہ یار یہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. آپ کو پتا کہ یار آپ ان کے ساتھ 2 گھنٹے 3 گھنٹے ایک دن بھی گزار لیں گے, آپ انجوائے کریں گے, بیکاز دیٹ پرسن انکریجز یو ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف. تو آپ اپنی ببل میں اگر ایسے لوگوں کو رکھ لینا تو وہ آپ کو انکریج کرتے ہیں. میں اور میری وائف, میں پراؤڈلی بتاتا ہوں, میری وائف نے مجھے میرے سکلز کو پالش کرنے میں, مجھے پروفیشنلی گرو کرنے میں انلمیٹڈ ہیلپ کی. مجھے بار بار ریئلائز کروا کہ یو ہیو فینٹاسٹک ٹیلنٹ, یو کین بی مور دین واٹ یو آر رائٹ ناؤ. لیکن علی بھائی یہ دیکھیں نا, یہاں پہ ایک نیا سوال آ گیا. آپ جس ریلیشن کی بات مان رہے ہیں, جس ریلیشن کا ذکر کر رہے ہیں, میرے خیال میں والدین کے بعد ایک مرد کی لائف میں سب سے سنسیئر ریلیشن یہ لگتا ہے. بہن بھائیوں کا بھی موجود ہے, تو یہ تو ٹرسٹ پیدا ہو گیا. اب آپ کے ساتھ تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس میں آ گیا, لیکن یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لائف میں آپ, اب ایک بندہ میرڈ ہی نہیں ہے, اس کو کوئی دوست مل گیا تو لوگ حسد کی نظر بھی ہو جاتے ہیں. ایک ٹائم تک تو ایک بندہ آپ کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہے, آپ کو لگا کہ یہ مجھے صحیح گائیڈ کر رہا ہے. ایک سرٹن لیول پہ آ گیا, اس نے کہا یار یہ تو میرے سے بھی اوپر جانے لگا ہے, اس کو دبا لو. ایسا ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں, اور اگر آپ نے ایسی سچویشن فیس کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کیسے کاؤنٹر کرنا چاہیے؟ دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے, نیچرلی انسان ایک دوسرے سے بور ہو جاتا ہے, چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو, چاہے وہ دوستوں کا رشتہ ہو. ایک لیول کے بعد انسان ایک دوسرے سے بور ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھابھی اگر سن لیا تو یہ اب آپ کو اگینسٹ, میں نے بھابھی کا اور اپنا ریلیشن شپ اتنا زبردست لکھا کہ ہم اس کو آپ میسج دے رہے ہیں کہ میں بور بھی ہو سکتا ہوں. اچھا, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایڈوانس کریں. ہم لائف میں دیکھیں انسان کیا ایوولوشن ہے, آپ اپنے ریلیشن شپ کو ایوالو کریں, اسٹیگننٹ نہ رکھیں. وہی سیم لوگ, وہی سیم رشتہ, وہی سارا کچھ. بیوی آپ نہیں بدل سکتے, بٹ آپ ریلیشن شپ کو رینیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہر ایج کے حساب سے آپ کو ایک نیا مینٹور چاہیے. جب آپ اسکول میں ہوتے ہیں آپ کے ٹیچرز آپ کے مینٹور ہوتے ہیں. جب آپ بچے ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے مینٹور ہوتے ہیں. جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہیں آپ کا پہلا باس آپ کا مینٹور ہوتا ہے. تو گریجولی اپنے مینٹور شپ کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں. ایک وہی بندہ جس کے ساتھ چولی دامن کا شروع سے لنگوٹی ہے, یار اسی سے ہی سارا کچھ سیکھنا ہے, تو ہم نے کیا سیکھا؟ یہ بڑی مزیدار بات ہوئی ہے جی, کہ لائف میں آپ جب اپنے ساتھ کوئی کسی بھی بندے سے آپ مشورے کرتے ہیں, کو ہر سٹیج پہ, جب آپ گروئنگ سٹیج میں ہوتے ہیں, جب آپ پروفیشنل لیول پہ آ جاتے ہیں,
جب آپ مڈ کیریئر پہ آتے ہیں تو ان ساری سٹیجز میں جو آپ کے مینٹور ہیں وہ چینج ہونے چاہیے اور رشتوں کی تجدید بھی کرنی چاہیے. آپ کو بار بار مختلف لوگوں سے مل کے مختلف چیزیں سیکھنی چاہیے. آج کے اس ساری ڈسکشن میں میں بڑا محظوظ ہوا اور میں نے بڑا کچھ سیکھا. اسپیشلی جو اور ہم نے جس بات کو ڈسکس کیا ہے, جو مجھے سب سے اچھی اور میری لائف میں ویلیو ایڈ کرنے والی بات مجھے ملی, علی صاحب نے کہا کہ زندگی میں کچھ جملے, کچھ کرٹیسزم اور کچھ واقعات جو اس وقت کے لیے منفی ہوں آپ کی پوری لائف کو مثبت بنا سکتے ہیں. آپ ان سے سیکھیں, ان جملوں سے, اس کرٹیسزم سے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد فیلئر کو بھی سکسیس میں کنورٹ کریں. جیسے کہ علی آصف صاحب نے اپنی لائف میں اتنے ہارڈ ٹائم کو دیکھا. انہوں نے بتایا کہ میں روڈز کے اوپر سویا, ایک دن کے لیے نہیں بلکہ وہ جو کچھ ہفتوں کے لیے مشتمل تھا وہ وقت, اور اس کے دوران یہ ہمت نہیں ہارے, گرو کیا, ملک سے باہر گئے. تو ایک اور بڑی خوبصورت میسج علی صاحب, وہ جو آپ نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں واپس چلا گیا ناکام ہو کے تو ایک پوری جنریشن ناکام کر دوں گا. آپ اپنے فٹ پرنٹس چھوڑتے ہیں نا, آپ فٹ پرنٹس چھوڑتے ہیں, مطلب لوگوں کے لیے آپ ایگزامپل سیٹ کریں, اور وہ ایگزامپل سکسیس کی ایگزامپل ہونی چاہیے. اور پاور آف فیلئر کتنا بڑا ورڈ علی آصف صاحب نے آج ہمیں سکھایا, بتایا, اور اس میں وہ بہت ساری چیزیں. علی صاحب بہت شکریہ. سر وقت میں آپ نے موٹیویشن سے بھرپور باتیں ان لوگوں تک پہنچائیں. مجھے امید ہے کہ ان میں سے اگر چند جملوں پہ بھی ہم عمل کر لیں یا ان کے اوپر ہم فوکس ہو جائیں تو کامیابی نسبتاً آسانی سے حاصل کر لیں گے. ناظرین بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی. ٹیم ٹرینرز آف پاکستان کو, مجھے علی آصف صاحب کو اجازت دیجیے. اگلی دفعہ کسی نئے مہمان کے ساتھ کسی اور ٹاپک پہ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.